بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عائشہ محمد، آپ کی بہن، اور آج میں آپ سے بات کرنے والی ہوں جس ٹاپک پہ، تو آپ ٹائٹل سے تو سمجھ ہی گئے ہوں گے اور اس کی تھمبنیل سے کہ میں کس بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ تو جو ہے آج دیکھیے ہم لوگ جس وقت سے گزر رہے ہیں تو ایک بہت ہی کٹھن اور مشکل وقت گزر رہا ہے، جس طرح کہ اس سے جو سیلاب سے لوگ متاثرین بہت پریشان ہیں، اور بہت سارے لوگ صرف اتنی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، اتنی آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ یہ ایک ہم لوگوں کے ہی کوئی اعمال ہیں ایسے، ہم لوگوں کی کوئی گناہ ہیں ایسے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ کیونکہ میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ واقعی میں ہم لوگ اگر غور کریں اس بات پہ تو ہم لوگوں کے اعمال ہی اچھے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جتنی پریشانیاں ہم لوگوں کے اوپر آئی ہوئی ہیں تو یہ سب کیا ہے، یہ ہم لوگوں کے ہی کرتوت ہیں، ہم لوگوں کے کارنامے ہیں، اور ہم لوگ دین سے بہت دور جا چکے ہیں، ہم لوگ توبہ سے بہت دور جا چکے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم تو گناہ سے توبہ کیا کریں گے، فرسٹ آف آل ہم تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو بلیم کرتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو گناہ گار، سیاہ کار، بدکار اور بیکار سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پہلی تو بات ہے کہ جب آپ توبہ جب کریں گے، اس کی توفیق آپ کو جب ملے گی کہ اس سے پہلے اگر آپ یہ بات ایکسیپٹ کریں کہ آپ نے گناہ کیا ہے، یا آپ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، یا آپ کو گناہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، وہ شیطان کے ذریعے ہو، نفس کے ذریعے ہو، کسی انسان کے ذریعے ہو، لیکن آپ گناہ کی طرف ملوث ہو رہے ہیں، گناہ میں ملوث ہو چکے ہیں، تو ایسے میں کیا ہے، اور آج جتنی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، پہلے کرونا آیا، پھر یہ ہوا، وہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ، اور بہت ساری بڑی بڑی بیماریوں میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کسی کو بڑی کوئی بیماری ہوتی تھی، اور اللہ معاف کرے آج کل تو ہر ایک دوسرے بندے کو کوئی نہ کوئی بڑی بیماری ہے، کینسر ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، اللہ معاف کرے، نام لینا نہیں چاہ رہی میں، بہت بڑی بڑی بیماریاں آج کل لوگوں کو ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ہم لوگوں کے لیے، ایک طرح سے یہ ہم لوگوں کے لیے یا تو آزمائش ہے یا سزا ہے۔ دیکھیے آزمائش اور سزا میں آپ کس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، یا اس طرح سے اس بات کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ جو بیماری آپ کے پاس آئی ہے، یا یہ جو تکلیف آپ کے پاس آئی ہے، تو یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے یا بیماری ہے۔ اگر دیکھیے اگر آپ کے پاس اگر وہ تکلیف آپ کو، یا وہ بیماری یا وہ چیز آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، آپ کو توبہ کی توفیق دیتی ہے، آپ کو نماز کی توفیق دیتی ہے، آپ کو ایک نیکی کی طرف راستے پہ لے جانے کی توفیق دیتی ہے، تو پھر یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور آپ آزمائے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہی چیز آپ کو گناہ کی طرف اور ملوث کرے، یعنی کہ آلریڈی آپ بیماری میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ایک اذیت سے گزر رہے ہیں، یا آپ کے پاس فائنینشیل ایشو ہے، یا جس بھی طرح کی آپ تکلیفوں میں ہیں، ٹھیک ہے نا، یا آپ کی عزت خراب کی جا رہی ہے، یا جس بھی طرح کے آپ کے اوپر ایک آفت آ رہی ہے اور اس میں آپ بہت اذیتوں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ گناہ کیے جا رہے ہیں، روزانہ گناہ کر رہے ہیں، روزانہ کر رہے ہیں، تو پھر ایسا انسان جو ہے نا وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے وہ سزا ہے، یعنی کہ وہ اس اذیت میں بھی مبتلا ہے اور وہ اس میں سے نکل بھی نہیں پا رہا ہے، اور وہ اور گناہ کیے جا رہا ہے، یعنی کہ وہ اور اپنا بڑھائے جا رہا ہے گناہ، اپنی تکلیف اور بڑھائے جا رہا ہے، وہ اپنی دوزخ اور بنائے جا رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے سزا اللہ کی طرف سے، اور جب کچھ اللہ کی طرف سے سزا بن کے آ جائے تو وہ ایک بہت بڑا وبال ہوتا ہے، پھر دنیا میں اس کو کوئی نہیں روک سکتا، ایک اللہ کی اپنی ذات کے سوا اور اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہاں اگر ہم لوگ کسی دکھ تکلیف بیماری میں یا کسی فائنینشیل ایشو سے گزر رہے ہیں یا کچھ بھی طرح کا، تو ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں دل سے، آپ یقین کیجئے ہم دل سے توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ایک آنسو سے، ایک آنسو کی ڈاٹ آپ کا نکلے گا ایک آنسو کا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دیتے ہیں، ایون کہ آپ کے اندر ہی آنکھوں کے ہو آنسو، باہر بھی نہ نکلے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیتیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے شہرک سے قریب ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کسی کو باہر سے تو پٹا سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، اس کے سامنے جھوٹے آنسو بھی نکال سکتے ہیں، اس کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن
لیکن آپ اپنے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کی شہ رگ سے قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر چل کیا رہا ہے, آپ کی نیت کیا ہے. تو اللہ تو نیتوں سے بندے کا معاملہ چلاتے ہیں, اللہ تو نیتوں سے واقف ہوتے ہیں. اور یقین کیجئے اللہ تعالیٰ تو اتنے رحمان ہیں, اتنے رحیم ہیں, اتنے کریم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو دنیا میں ضرور بھیجا ہے اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو اتنے رحمان ہیں, اتنے رحیم ہیں کہ ہم لوگوں کو آزمائش میں صرف ہم لوگ کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بندے کو میں آزمائش میں ڈالتا ہوں تو یہ بندہ میری طرف آتا ہے یا یہ مجھ سے اگر تھوڑے دن اس پریشانی میں رہ کے یہ دوسری طرف جاتا ہے, یہ جا کس طرف رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت طریقے سے آیت میں فرماتے ہیں قرآن پاک کی کہ یہ کہاں جا رہا ہے بندہ, یہ کس طرف جا رہا ہے کہ یہ میری طرف لوٹ کر آئے. تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو وہ نجات دیں گے, اس کی توبہ قبول کریں گے اور اس کی دعائیں قبول کریں گے اور اس کی بخشش کریں گے. دیکھیے توبہ کس کی قبول ہوتی, جو آلریڈی گناہ گار ہو, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی فرشتہ ہی ہے تو اس کو تو توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. توبہ ہے کس کے لیے, انسانوں کے لیے, گناہ گاروں کے لیے. آپ گناہ گار ہیں جبھی تو آپ توبہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ گناہ گار ہیں اور آپ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے یا مجھ سے گناہ ہو چکا ہے یا میں گناہ کر سکتا ہوں. تو آپ پہلے ہی دیکھیے ایک ہوتا ہے شیطانی وبال آنا, شیطانی وسوسے آنا, تو اس سے بھی بچنے کی دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے ایسی توفیق دے توبہ کی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو, ایسی ہدایت دے جس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ یقین کیجئے جتنی گڑ گڑا کے ہم لوگ دعا کریں گے اور ہم لوگ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا کو اور توبہ کو دل سے ہم لوگوں کی جب دل سے جاتی ہے, نکلتی ہے ہم لوگوں کی یہ چیز, تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے سے قبول کرتے ہیں اور یہ عرش پہ جاتی ہے اور بندے کی دعا ایسی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ تو بندے کی ایک ایک رگ سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی بتا رہی ہوں اور اپنی زندگی کی بات بھی بتا رہی ہوں. میں نے جب اللہ تعالیٰ سے دل سے جب توبہ کی ہے مجھے ایک بہت بڑا سکون ملا ہے اور ایک بہت بڑی مشکل سے نکلی ہوں اور ایک بہت بڑی خوشی سی ملی ہے. آپ یقین کیجئے جب ہم لوگ آج اس آزمائش میں چل رہے ہیں, آج کل دیکھیے سبھی پریشان ہیں, کتنے لوگ پریشان ہیں, کوئی بے روزگار ہے, کسی کے رشتے نہیں ہو رہے, کسی کے بچے نہیں ہو رہے, کوئی کسی مشکل میں, کوئی سسرال کی پریشانیوں میں, کوئی شوہر کے ظلم و تشدد سے گزر رہا ہے, کوئی بیویاں خراب نکل رہی ہیں, کوئی شادی ہو کے بھی دھوکہ دے رہی ہیں, بہت سے فراڈ چل رہے ہیں, لوگ بزنس میں دھوکہ دے رہے ہیں, لوگ نقلی 2 نمبر کام کر رہے ہیں, نقلی چیزیں بنا رہے ہیں, اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں, تول میں لوگ اتنی زیادہ جو ہے نا اللہ کا خوف نہیں رکھتے, اتنی بے ایمانیاں کرتے ہیں. تو ہم لوگ کے ہی اعمال ہیں, ہم لوگ ایک دوسرے کی ماں بہنوں کی عزت لوٹ رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, اور جو ہے کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہو کے کسی کے ساتھ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں, مل کسی سے رہیں, رکھ کسی سے رہیں. ہم لوگ خود اپنے ہی اعمال ہم لوگوں کے ایسے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. ہم لوگ اگر غور کریں تو ہم لوگ کا ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ واقعی میں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے راضی ہے. تو اللہ تو اپنا جلال, اپنا غصہ, اپنا غضب دکھائیں گے. تو آئیے آج آپ, میں اور مل کے ہم دونوں ہم لوگ سب مل کے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں, تیرے خطا دار بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں, خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں, بدکار ہیں, تیرے احکام کے نافرمان ہیں, ناشکرے ہیں, لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں, تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے, تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے. ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں, تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے. زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے. ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے. ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر.
اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا